بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طائف سے واپسی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد احرام سے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے 7 سماوات تک اسی جسم اور روح کے ساتھ بحالت بیداری ایک ہی شب میں سیر کرائی، جس کو اسراء و معراج کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ علماء سیر کا اس میں اختلاف ہے کہ کس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج ہوئی۔ علماء کے اس بارے میں 10 قول ہیں۔ ہجرت سے 6 ماہ قبل، ہجرت سے 8 مہینے قبل، ہجرت سے 11 ماہ قبل، ہجرت سے 1 سال قبل، ہجرت سے 1 سال 2 ماہ قبل، ہجرت سے 1 سال 3 ماہ قبل، ہجرت سے 1 سال اور 5 ماہ قبل، ہجرت سے 1 سال اور 6 ماہ قبل، ہجرت سے 3 سال قبل، ہجرت سے 5 سال قبل۔ قول یہ ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد اور بیت العقبہ سے پہلے معراج ہوئی، جیسا کہ اول کے 8 قول اس پر متفق ہیں کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد معراج ہوئی۔ غرض یہ کہ کثرت اسی جانب ہے، نیز یہ امر روایات سے ثابت ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا 5 نمازیں فرض ہونے سے پہلے ہی وفات پا گئی، اور یہ بھی مسلم ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا شعبہ ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھی۔ شعبہ ابی طالب سے نکلنے کے بعد ان کا انتقال ہوا، اور یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقا شعبہ ابی طالب سے 10 نبوی میں باہر نکلے، لہٰذا ان تمام مقدمات سے نتیجہ یہی نکلا کہ معراج 10 نبوی کے بعد 11 نبوی میں سفر طائف سے واپسی کے بعد کسی مہینے میں ہوئی۔ رہا یہ امر کہ کس مہینے میں ہوئی، اس میں اختلاف ہے، ربیع الاول یا ربیع الاخر یا رجب یا رمضان یا شوال۔ 5 قول ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ رجب کی 27ویں شب میں ہوئی۔ 10 نبوی گزر گیا، ابتلا اور آزمائش کی سب منزلیں طے ہو چکی، رسوائی کی کوئی نوع ایسی باقی نہ رہی کہ جو خداوند ذوالجلال کی راہ میں نہ برداشت کی گئی ہو، اور ظاہر ہے خدائے رب العزت کی راہ میں ذلت اور رسوائی کا انجام سوائے عزت اور رفعت اور سوائے معراج اور ترقی کے کیا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ شعبہ ابی طالب اور سفر طائف سے ذلت انتہا کو پہنچ گئی تو خداوند ذوالجلال نے اسراء و معراج کی عزت سے سرفراز فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر اونچا کیا کہ افضل ملائکہ یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی پیچھے اور نیچے رہ گئے، اور ایسے مقام تک سیر کرائی کہ جو کائنات کا منتہا ہے، یعنی عرش عظیم تک، جس کے بعد اب اور کوئی مقام نہیں۔ اسی وجہ سے بعض عارفین کا قول ہے کہ عرش تک سیر کرانے میں ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ تمام کائنات عرش پر ختم ہو جاتی ہے۔ کتاب و سنت سے عرش کے بعد کسی مخلوق کا وجود ثابت نہیں۔ اسی طرح نبوت اور رسالت کے تمام کمالات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہیں۔ مسجد احرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کو اسراء کہتے ہیں، اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک کی سیر کو معراج کہتے ہیں، اور بعض اوقات اول سے آخر تک کی پوری سیر کو اسراء اور معراج کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ معراج کو معراج اس لیے کہتے ہیں کہ معراج کے معنی سیڑھی کے ہیں۔ مسجد اقصی سے برآمد ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جنت سے ایک سیڑھی لائی گئی، جس کے ذریعے حضور آسمان پر چڑھے، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس سیڑھی کا ذکر آیا ہے، اور قرآن کریم میں تو یہ واقعہ اجمالاً مذکور ہے، البتہ احادیث میں اس کی تفصیل آئی ہے
جن کا خلاصہ یہ ہے۔ ایک شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام عانی کے مکان میں بستر استراح پر آرام فرما رہے تھے۔ نیم خوابی کی حالت تھی کہ یکا یک چھت پھٹی اور چھت سے جبرائیل علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ اور بھی فرشتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگایا اور مسجد حرام کی طرف لے گئے۔ وہاں جا کر عتیم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ گئے اور سو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور آپ کو زمزم پر لے گئے اور لٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور قلب مبارک کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا اور ایک سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ اس ایمان اور حکمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھر کر سینہ کو ٹھیک کر دیا اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگائی گئی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی ظاہری علامت ہے۔ بعد ازاں براق لایا گیا۔ براق ایک بیشتی جانور کا نام ہے جو خچر سے کچھ چھوٹا اور امار سے کچھ بڑا، سفید رنگ، برق رفتار تھا، جس کا ایک قدم منتہائی بصر پر پڑتا تھا۔ جب اس پر سوار ہوئے تو شوخی کرنے لگا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے براق، یہ کیسی شوخی ہے؟ تیری پشت پر آج تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی اللہ کا مکرم اور محترم بندہ سوار نہیں ہوا۔ براق شرم کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر روانہ ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ اس شان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ راستہ میں ایسی زمین پر گزر ہوا کہ جس میں کھجور کے درخت بکثرت تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہاں اتر کر نماز نفل پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس جگہ نماز پڑھی؟ میں نے کہا، مجھ کو معلوم نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب یعنی مدینہ طیبہ میں نماز پڑھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں گے۔ بعد ازاں روانہ ہوئے اور ایک اور زمین پر پہنچے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہاں بھی اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی سینا میں شجر موسیٰ کے قریب نماز پڑھی جہاں حضرت جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ پھر ایک اور زمین پر گزر ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اتر کر نماز پڑھیے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے مدین میں نماز پڑھی جو شعیب علیہ السلام کا مسکن تھا۔ وہاں سے روانہ ہوئے اور ایک اور زمین پر پہنچے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اتر کر نماز پڑھیے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ مقام بیت اللحم ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اس ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ اگلی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے۔